اب آخری بات ذہن میں رکھیے کہ آج 18 ذی الحجہ جمعہ کا دن ایک اور اہم دن ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے دوران مقام غدیر پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور خطبہ غدیر، آج کے دن 18 ذی الحجہ کا خطبہ غدیر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم اسلام کے لیے مشہور خطبہ ہے، اور اس غدیر کے خطبے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے لوگوں، خطبہ آقا نے غدیر کا دیا، اور غدیر کا خطبہ دیتے دیتے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ان قریب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ یہاں آقا نے اپنے جدائی کی پیشن گوئی کی، کہا کہ ان قریب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، اب تم مجھے زمین پر نہیں دیکھ سکتے، ان قریب میں جدا ہونے والا ہوں۔ تو سارے غدیر پہ ٹھہرے ہوئے صحابہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ اپنے پردے کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، اپنی رحلت کی پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ اب ظاہری طور پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ اب آقا وصیت کرتے ہیں کہ یاد رکھو، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے تم تھامے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک چیز قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے، ان دو چیزوں کو تم پکڑے رہنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور پھر خطبہ دیتے دیتے مولا علی کا ہاتھ کو اٹھایا اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، ادھر دیکھو، یہ علی ہے، اور آج میں اعلان کرتا ہوں من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں جس کا آقا ہوں علی بھی اس کا آقا ہے، میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کا مددگار ہے۔ اور آگے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والی من والا، کہ اے اللہ جو اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر، وعادی من عادا، اے اللہ جو اس سے بغض رکھتا ہے، جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، اے اللہ تو بھی ان سے دشمنی رکھ دے۔ تو حضرات محترم، تو ایک طرف ایک داماد کی شہادت کا پیغام ذی الحجہ میں ہے، تو دوسری طرف دوسرے داماد کی قیامت تک کی ولایت کا اعلان غدیر کا میدان اسی ذی الحجہ میں کرتا ہے۔ تو بس یاد رکھیے میرے دوستو، ہر ایک کی محبت ضروری ہے، ہر ایک کی محبت ضروری ہے۔ فضیلتوں کو ناپنے میں اپنے ایمان کو خراب مت کرو، فضیلتوں کو تولنے میں اپنے ایمان کو خراب مت کرو، عظمتوں کو تولنے میں اپنے ایمان کو خراب مت کرو، اور خود جھگڑے میں مت پڑو اور امت کو اپنے جھگڑے میں مت ڈالو۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پھول کی بو کو الگ رکھا ہے، ہر پھول کے رنگ کو الگ رکھا ہے۔ ایسے ہی خلفائے راشدین کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک میں الگ الگ خصوصیت رکھی ہے، ہر ایک میں الگ الگ خصوصیت رکھی ہے۔ اگر ہم یہ فضیلتوں کے جھگڑے میں پڑ گئے تو یاد رکھو حضرات محترم، کوئی فضیلت کے جھگڑے میں پڑ کر رافضیت کے قریب جا رہا ہے تو ایک ٹولہ فضیلت کے جھگڑے میں پڑ کر خارجیت کے قریب جا رہا ہے، تو ایک ہم میں ایسا بھی گروپ ہے کہ جن کا تعلق نہ رافضیوں سے ہے نہ خارجیوں سے ہے، مگر وہ سوچ سوچ کے ناصبی بنتا چلا جا رہا ہے، ناصبی بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو جو میزان رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے اسی میزان پہ رہیں، اپنے دماغ سے کوئی خیالی پلاؤ پکانے کی کوشش مت کرو اور اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد مت کرو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ علیہم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔